الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھی اور معزز بھائی اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے سورہ صف کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ رب کائنات سے التجا ہے کہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، کیونکہ یہ وہ لاریب کتاب ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے اندر تکمیل ہوئی، اور یہ ہم پر فرض ہے اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خاص تجارت کے متعلق آگاہی دے رہی ہیں، ایک جد و جہد کے متعلق جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جد و جہد رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول بھیجے، ان کی دعوت یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس دعوت کا پرچار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا، اور یہ چلتا چلتا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اب نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی شریعت نے نازل ہونا ہے، نہ کسی اور کتاب نے آنا ہے۔ یہ لاریب کتاب، یہ فرقان، اب ہم نے کوشش کرنی ہے اس کو سیکھنے کی، اس کی تعلیم حاصل کرنے کی، اور پھر اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنا کر عملی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، تو پھر کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اس کے مطابق زندگی نہ گزاری، سستی اور کاہلی کے اندر رہے، لاپرواہی کرتے رہے، تو میرے بھائی پھر وہ دن بہت مشکل ہے جس دن میدان محشر میں ہمیں جمع کیا جائے۔ اس دن تو یہ کتاب ہماری کھلے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، کہ پڑھ لے اپنی کتاب کو جو تو لکھوا کر آیا ہے، اور تیرے فیصلے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں آج غور کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بڑی عظیم دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مومنین کو سکھائی، اور اس کے 2 حصے ہیں۔
ایک دنیا کی بہتری کے لیے، ایک آخرت کی بہتری کے لیے۔ ہم نے دنیا کی بہتری کو دعا کرنے پر اکتفا نہیں کیا، ہم کوشش کرتے ہیں، صبح جا کر دکان کھولتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی کاروبار کیا ہوا ہے تو اس کی ابتدا کرتے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے تو مزدور اپنی مزدوری کو جاتا، لیکن آخرت کی فکر بھی نہیں ہے، آخرت کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اس دنیا کے مقابلے کے اندر آخرت والی زندگی تو بڑی قیمتی تھی، اس کے لیے تو زیادہ محنت کی ضرورت تھی، لیکن یہ انسان اتنا لاپرواہ ہوا کہ اس کے گھر کے اندر قرآن کریم موجود ہے، یہ غلافوں میں لپٹا ہوا پڑا ہے، اسے کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے تو قوم کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میں تمہارا خالق ہوں، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے یہ پیشانی جھکاؤ، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے، یہ پکار سور عبادت ہے تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ پرواہ بھی نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ یقین بنا لیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، بس ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو یہ ہماری غلط فہمی۔ اللہ تعالیٰ اصول اور ضوابط، یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کی تمیز کرنے والی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کا دستور ہے، اس دستور کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس دستور کو اگر ہم غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیں گے تو پھر کیا بات بنے گی؟ قیامت کے دن جب کتاب کھلے گی، ہمارے نامہ اعمال میں جو لکھا ہوا ہوگا وہ اس دن پچھتاوا ہوگا۔ پھر آج وقت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کے آگے گریہ زاری کر لیں، اپنے عقائد کو درست کر لیں، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ تو اس جو میں نے خطبہ کے اندر آیات پڑھی وہ بھی ہمیں اسی طرف گامزن کرتی ہیں، توجہ دلاتی ہیں، ہم ان پر غور و فکر کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اے اللہ کی بات کو ماننے والو، تسلیم کرنے والو، اللہ پر یقین رکھنے والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے متعلق نہ بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ دیکھیے، آج دنیا کے اوپر اگر کوئی ہمیں کہے کہ میں تمہیں ایسا کاروبار بتاتا ہوں جو تمہیں نجات دے دے گا، جو تمہیں 100% پرافٹ دے گا، تو ہم اس کے لیے فیسیں بھرنے کے لیے تیار ہیں، فیزیبلٹی رپورٹیں تیار کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی منت سماجت کرتے ہیں، ہمیں کوئی ٹیکنیک بتا دیں، طریقہ بتائیں کیسے ہم نے کرنی ہے، یہ کاشت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کون سا اس کا صحیح وقت ہے جس پر مجھے اچھے سے اچھا پرافٹ مل جائے۔ تو رب کائنات کا مشورہ اور مومنین کے لیے جب بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے تو ان کو تقوی کی طرف گامزن کیا ہے کہ اے ایمان والو، اب تم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، تم اللہ کے بندے ہو، غلام ہو، اللہ نے تمہارے لیے پوری کائنات کو بنا دیا، یہ زمین پانی پر بچھا دی، آسمان کو بغیر ستونوں کے ٹھہرا دیا، سورج چاند ستاروں سے اسے سجا دیا، تو آخر سورج کی گرمی
آ کر کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کو فائدہ پہنچا رہی. زمین سے اناج نکلتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کا فائدہ ہے، لیکن اس انسان کی ایک ڈیوٹی لگائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کرے. اور عبادت کس طرح؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. سجدہ اللہ کو ہے تو کسی غیر کو نہیں، پکار اللہ کی ہے تو کسی غیر کی نہیں، صدا اللہ کو لگانی ہے تو کسی غیر کو نہیں لگانی، بیٹے اور بیٹیاں اللہ سے مانگنی ہے تو کسی اور پر یقین اور بھروسہ نہیں رکھنا. تمام کائنات سے آس اور امید ہٹا کر ایک اللہ پر لگائیں. آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، معاشرے پر ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھ لیں. یہ کلمہ پڑھنے والی قوم، یہ لا الہ الا اللہ کی اقراری، انہیں یقین کریں سٹوریاں تو شاد ہوں گی، ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں رکھ لیں، انہیں دلائل دیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائیں، کوئی پرواہ نہیں. کیا کہتے ہیں کہ تم تو اولیاء کرام کو نہیں مانتے، تم تو نبیوں کے منکر ہو، اللہ یاز باللہ تم گستاخ رسول ہو. تو میرے بھائی، جو اللہ کی بات مانے، جو رسول کے طریقے پر چلے، جو شرک سے بچے، جو توحید کو اپنائے، اس سے بڑا کون ولی ہوتا؟ ولی کی تو صفت ہی ہے اللہ کا دوست ہے، اللہ کی بات ماننے والا ہے. لیکن آج ولی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی ڈھونس جما کر اللہ کی تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدلوا دے. کل ایک شخص ملا، وہ بار بار یہ دہرائی جا رہا ہو، یار اللہ کے ولیوں کو یہ بھی اختیار نہیں دیا اللہ نے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو بدلوا دے. کس سے؟ اور کہانیوں پر. یہ لوگوں نے وہی کہانی کبھی امام حسین کے نام سے مشہور، کبھی بہاؤالحق کے نام سے، کبھی کسی کے نام سے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کا قرآن دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے. رب کائنات کی عبادت بھی کرواتا ہے تو دلائل کے ساتھ کراتا ہے. اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھیے اللہ نے حکم دیا، انسانوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ. اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ چیلنج کرتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ. جن کو تم پکارے ہو، جن کے نام کی تم نظر و نیاد دے رہے ہو، جن کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، کوئی دلیل ہے؟ کوئی مخلوق انہوں نے پیدا کی ہو، کسی مخلوق کے یہ روزی کا بندوبست کرنے والے ہو. لیکن یہ قوم اسی طرح لگی، شیطان اپنا شرک کا ڈنکا اسی طرح بجائے جا رہا. میرے بھائی، ہمیں آج اپنا وقت نکالنا ہوگا. یہ آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں ایسی تجارت کے متعلق بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. وہ تجارت ہے کیا؟ تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ کی بات مان لو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار لو، اس منشور کے مطابق اپنا کاروبار، اپنی زندگی، اپنا رہن سہن و رسول ہی، اور رسول کا طریقہ اختیار کرو.
جس طرح تمہیں اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا ہے اس طرح عمل کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے ہمیں ہاتھ باندھ کر نماز سکھائی، اس کے اندر بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ درس دے، پڑھ کر سنائے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور یہ باہر نکلتا ہے نمازی، نماز کے اندر یہ اقرار کرتا ہے، ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہے، باہر ٹھوکر لگتی ہے تو کہتا ہے یا علی مشکل کشا، مولا علی مدد، بھر دے میری جھولی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ صدائیں لگے۔ یہ اس لیے لگ رہی ہیں کہ انہوں نے اس قرآن پر توجہ ہی نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا ہی نہیں۔ ورنہ جو اللہ کا قرآن ایک دفعہ دیکھ لے، ترجمے سے دیکھے، جب یہ غلافوں میں لپیٹا ہوا ہے، کیا کرتے ہیں بڑا جناب ماہ رمضان کے اندر وہ رات کو شبینہ پڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کو ساری رات جب سپیکر میں پڑھیں گے وہ خود بھی سو جاتے ہیں، صبح ماشاءاللہ وہ روزہ ہی نہیں رکھتے، رات کو شبینہ کرا دیا۔ تو میرے بھائی قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم سپیکروں میں پڑھتے رہے اور اس کی عربی سناتے رہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کتاب انزلناہ الیک مبارکا، کہ یہ کتاب ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف برکت والی نازل کی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، وَلَيَتَذَكَّرَ الْأُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت لیں۔ اللہ کہے کہ یہ تدبر کے لیے آئی ہے، غور و فکر کے لیے آئی ہے۔ برا ہو ان علماء سو کا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ یاذ باللہ۔ اس کو پڑھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ بھئی اللہ کے بندو ذرا غور کرو، یہ جو ترجمہ تم نے ترجمہ تھوڑا کرنا ہے، یہ ترجمہ ہوا ہے، وہ اہل علم لوگوں نے کیا ہے، کم از کم یہ تو پڑھ لو۔ اور پھر اللہ کا قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے، ایسے ان چیزوں کو رائے گاہ نہیں چھوڑتا۔ مالک کائنات کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس کو لینے والا، کوئی اس نصیحت کی طرف آنے والا ہے جو اس نصیحت کو حاصل کر لے؟ اب کہاں گئی ان کی بات؟ صحابہ کرام نے 80 سال کی عمر میں بھی ایمان لائے ہیں، بچے بھی ایمان لائے ہیں، جوان بھی ایمان لائے ہیں، سب تعلیم حاصل کر لیں۔ کون سے علوم انہوں نے سیکھے تھے اس قرآن کے لیے؟ میرے بھائی یہ صرف ہمیں اس قرآن سے دور کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسے اپنی زندگی کے اندر جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں ترجمے سے پڑھیں، پھر اس پر غور و فکر کریں کہ آج جو میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن کا جو حصہ تلاوت کیا ہے، کیا میری زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے؟ شام کو سوتے ہوئے تھوڑا اپنا احتساب کیجیے۔ ہم جب تک اپنا احتساب نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا تو نے زندگی کیسے گزاری، تجھے دولت دی کہاں خرچ کی، تیری جوانی کہاں لگی۔ تو میرے بھائی میں کب بچا پاؤں گا؟ جب خود قرآن حکیم کو سمجھوں گا
پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہوں گا، پھر اپنے گھر بچوں کو بتاؤں گا، پھر اپنی برادری کے اندر. یہ گھر سے ہم نے تربیت حاصل کرنی. گھر میں ماحول بنائیے کہ صبح اٹھ کر ایک اگر پڑھا ہوا ہے تو اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے 2-3 آیتیں سنائے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے. کیا ڈیوٹی ہے ہماری، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو موٹے موٹے مسئلے بتاتا ہے. سودی کاروبار نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، کینہ نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، یتیموں کے مال کے قریب تک نہیں جانا، کسی جان کو ناجائز قتل نہیں کرنا. اللہ کی ذات کے ساتھ جہاں اللہ نے بتایا کہ شرک نہیں کرنا، سب سے پہلے دوسرا حکم ساتھ ہی بتایا کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا. سورہ انعام کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی بچوں کو قتل نہیں کرنا. یہ اللہ کا آرڈر ہے. آج کیا ہوتا ہے، جس سے پوچھو بچہ ایک ہی اچھا، کوئی نہ کوئی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، منصوبہ بندی کے پلان بنائے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کیوں بناتا ہے منصوبہ بندی کے پلان؟ تو رازق تھوڑا ہے، میں تجھے بھی کھلاتا ہوں، ان کو بھی کھلاؤں گا. تجھے بھی میں رزق دیتا ہوں، ان کا رازق میں ہوں. آج کیا ہے، تھوڑی سی کیسے پرورش کریں گے، فیملی بڑی ہو گئی، بھائی ہم تھوڑے ہیں، اللہ جس کو پیدا کرتا ہے اس کا رزق ساتھ بھیجتا ہے. تو ان چیزوں سے ہم تب باز آ سکیں گے جب ہم اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں گے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے کے اندر جد و جہد کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، نکلو. اگر ہمیں کوئی اللہ کے قرآن کا درس ہو رہا ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں وعدہ نہیں کرتے. بھائی جہاں جانے کا حکم نہیں ہے وہاں بغیر بلائے چلے جاتے ہو. جہاں تمہیں اللہ کی طرف قرآن کے درس پر بلایا جا رہا ہے تم کہتے ہو وعدہ بھی نہیں کرتے. پھر سوچ لیں کہ ہماری کس کیٹیگری میں نام لکھا جائے گا. ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے ضرور کوشش کریں گے، اللہ کا قرآن ہے سنیں گے، اس کا ماحول بنائیں گے. آج دیکھ لو مسجدوں کا حال دیکھو، اور باہر بازاروں اور درباروں اور پر ہجوم دیکھو. تو یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ آج کوئی بندہ بھی خود اپنے آپ کو کوشش کرنے سے، جد و جہد کرنے سے کتراتا ہے کہ بس جی مولوی صاحب کی ڈیوٹی ہے، وہ جو ہمیں بتا دیں گے ہم وہ کر لیں گے. غسل دینا ہے تو مولوی صاحب نے دینا ہے، جنازہ پڑھائیں گے تو وہ کریں گے، نکاح پڑھائیں گے تو وہ کریں گے. وہ بھائی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ڈیوٹی ہے. ہم جب خود قرآن کو سیکھیں گے، ہم اپنے والدین کو خود غسل دیں گے، خود ان کا جنازہ پڑھائیں گے. میں اپنے آپ کو غسل دے سکتا ہوں، والد کے لیے غسال کا انتظار ہے نہیں. میں ہماری اپنی ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ عمل سب خود کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے کے اندر جد و جہد کرو. کس ذریعے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنا مال بھی لگاؤ، اپنی جان بھی لگاؤ، کوشش کرو، کاوش کرو. اس فکر سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی، جب تک 40 سال اس مکہ کے اندر
مشرکین مکہ کے اندر زندگی گزاری، اللہ نے ان کی تربیت کی. وہ قوم جو انہیں امین اور صادق کہنے والی تھی، ان کے نام سے کم پکارا کرتے تھے، انہیں القابات سے زیادہ پکارا کرتے تھے. اپنے فیصلے کرانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا جاتا تھا. جہاں کاروباری تاجروں میں ان کا اتنا نام پیدا ہوا کہ وہ تاجر حیران ہوتے تھے کہ یہ ایسا شخص آیا ہے کہ جو کاروبار کرتا ہے اپنے مال کو کبھی 16 آنے بتاتا ہی نہیں، اور جو 16 آنے بتاتے ہیں ان سے ان کا مال بھی بہتر ہوتا ہے. خود کہتا ہے میرے مال کی تھوڑی کم قیمت لگا دینا، یہ اس معیار کا نہیں. آج کیا ہوتا ہے، اوپر اوپر اچھا نیچے ملاوٹ. تو ایسی شخصیت نے بھی جب نبوت کا اعلان ہوا انہیں یہ ڈیوٹی سونپ دی گئی، پھر چین نہیں آیا. پھر پہاڑی کوہ صفا پر چڑھ کر صدا لگائی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا انسانوں تم اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، نہ کوئی تمہارا داتا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی فریاد رس ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی غوث ہے. کون ہے؟ الا اللہ، ایک اللہ ہے. بیٹے دینے والا بھی وہی ہے، بیٹیاں دینے والا بھی وہی ہے، ملا جلا کر بھی وہی دیتا ہے. تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر شکلیں بھی وہی بناتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہے جو تمہاری ماں کی رحم کے اندر تمہاری شکل بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. چاہتا ہے تو بیٹا بناتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹی بناتا ہے، چاہتا ہے تو ملا جلا کر دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو بانچ کر دیتا ہے. ازمانے پر آئے تو اپنے پیاروں کو ازمایا. زکریا علیہ السلام 110 سال کی عمر پر پہنچ گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ سے آس امید نہیں ہٹائی. آج کیا ہے، شادی ہوتی ہے 6 مہینے گزرتے نہیں، کوئی کہتا ہے بھائی چلے جاؤ شور کوٹ کے قریب ایک بیری کا درخت ہے، چادر بچھاؤ، پتا گرے گا تو بیٹی مل جائے گی، بیر گرے گا تو بیٹا ملے گا. وہاں جا کر آس امید لگائے بیٹھے ہیں. اس نے کیا قرآن پڑھا، اس نے کیا کلمے کو سمجھا؟ تو میرے بھائی یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قرآن سے دوری. اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں قرآن تو درس دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو. آج جو فرقے فرقے میں ہم بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن، بغض اور عناد، یہ ختم ہو جائے، پھر خالص مسلم بن کر، خالص مومن بن کر یہ زندگی گزارے، امن آ جائے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں، شرک سے بچیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم نے سمجھو. یہ گھڑی بالکل صحیح ہے نا؟ اگر تم سمجھو تو یہ بہتر ہے، یہ کام کرو گے، اللہ کے راستے میں نکلو گے، جد و جہد کرو گے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر یہ بہتر ہے. اب دیکھیں صبح صدا لگتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور میں کروٹ بدل کر سو جاؤں، آواز بھی کانوں میں پہنچ رہی ہے، اور میرا نفس کہتا ہے چلو کوئی نہیں ابھی بہت ٹائم ہے پڑھ لیں گے. نہیں، میرا حق یہ ہے کہ میرے مالک کی طرف سے ایک صدا آئی ہے، اس کے حکم کے مطابق لوگوں نے صدا لگائی ہے، اس صدا پر مجھے لبیک کرنا چاہیے، مجھے بستر چھوڑ دینا چاہیے، آ کر مسجد کے اندر مجھے باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے. پھر کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی ہو تو جاتی ہے نا،
میرے بھائی جو مسجد میں آ کر پڑھیں گے، با جماعت پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، جو اس کا اجر ہے وہ گھر کیسے پورا ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آنکھوں سے معذور ہوں، رات کو چلنے میں مجھے دشواری ہوتی ہے، مجھے اجازت ہو تو عشاء کی نماز میں گھر پڑھ لوں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گھر میں آذان کی آواز جاتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر اجازت نہیں ہے کہ گھر میں پڑھو۔ تو میرے بھائی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی اس کی اہمیت اجاگر کی کہ ایک نابینے کو بھی رخصت نہیں دی۔ ہاں تمہیں کوئی مرکز دور ہے، پہنچ نہیں پاتے، کچھ نہیں، تو پھر مجبوری ہے، ورنہ ان اعمال کو، کیونکہ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ ایسی تجارت کہ تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ کی بات مانو، ورسولہ، اور رسول کا طریقہ اختیار کرو۔ رسول کا طریقہ، جس عمل پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی وہ قابل قبول ہوگا۔ جس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کر کے دکھائی ویسے تعزیت کریں گے، جیسے عمل کر کے دکھایا ویسے ہی عمل کریں گے۔ جیسے نماز بتائی، صبح کی 2 فرض ہے تو 2 فرض پڑھیں گے، ظہر کی 4 فرض ہے تو 4 پڑھیں گے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے۔ تو کبھی آج تک تواتر سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ صبح کی نماز 2 رکعت کی بجائے کسی نے 3 بھی پڑھ لی۔ تو یہ اس پر اتفاق ہے، تواتر سے بھی اتفاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کہتے ہیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اتباع کرو اس کی جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع قرآن کریم کی ہے۔ ان کا اسوہ حسنہ، ان کا عمل، ان کی 23 سالہ زندگی گزارنا، یہ قرآن اس کا نمونہ ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، ہمیں پتہ چلے۔ تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم جانو۔ تو میرے بھائی، ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور آپ بھی کوشش کریں ہم مل جل کر اس راستے کے راہی بنیں، خالص ایمان کو تسلیم کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم۔ یہ بھی سورہ صف کی ایک آیت ہے۔ اب ایک انسان جب کوئی محنت کرتا ہے، یہ انسان لالچی ہے، ہم دنیا کے اندر بھی محنت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا معاوضہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کا جواب یہاں دیا کہ یہ انسان کہتا ہے کہ میں اس تجارت کو حاصل کر لوں تو مجھے ملے گا کیا؟ پہلا کام تو اللہ نے بتا دیا پہلی آیتوں کے اندر کہ میں تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دوں گا، یعنی جہنم سے بچا کر بچا لیا جائے گا۔ اب آگے حکم دیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے۔ یہ کام تو کر لے، توبہ کر کے آ جا، شرک کو چھوڑ، کفر کو چھوڑ، بغاوت کو چھوڑ، ملاوٹ کو چھوڑ، سودی کاروبار کو چھوڑ،
خالص اللہ پر ایمان لیا، اپنے ایمان کو ظلم سے بچا، تو اب کیا کروں گا؟ تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تجھے ایسی جنت کے اندر داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تجھے ایسے پاکیزہ آرام گاہیں میسر کروں گا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اتنی نعمتیں میسر کر رکھی ہیں، انہیں ڈھانپ رکھا ہے، آج تک کسی کے سامنے وہ عیاں نہیں ہوئی۔ جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ آج دیکھیے ہم مکان بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، کیا لائف ہے؟ کسی کی 50 سال، 60 سال، 100 سال ہو جائے گی، بہت اچھی بنا لیں گے تو پھر زمین بوس کر کے ڈیمولش کر کے اسے دوبارہ بنانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو اس شخص کے لیے جو ایماندار ہوگا، مومن ہوگا، تقوی والا ہوگا، جو اسے نعمتیں ملیں گی، پھر وہ دائمی ہوں گی، اس کی زندگی بھی دائمی، اس کی نعمتیں بھی دائمی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس دن میرے بھائی اگر کوئی جہنم کے اندر چلا جائے گا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، پھر بھی جہنم سے نکال کر پھر فیصلے کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ یہ بھی بھول ہم چھوڑ دیں کہ چلو سزا مل کر کوئلہ بن کر کہیں نکل آئیں گے، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ آج سوچ لیں کہ میدان محشر میں ہمارا کیا فیصلہ ہوگا، ہم کتنی تیاری کر کے جا رہے ہیں جس پر ہمیں کم از کم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی لازوال بادشاہیوں تو میں سے اسے کمان برابر بھی جگہ دے دی جائے تو وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ جنت کی ایک کمان برابر جگہ، آج پوری دنیا کا اسے بادشاہ بنے، اقتدار ہو، لیکن کل قیامت کے دن اسے جلنا پڑے آگ میں، تو وہ کیا بنے؟ یہ انسان نرم و نازک جان رکھنے والا جون جولائی کی گرمی نہیں برداشت کر سکتا۔ آج اسی کے بندوبست کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہمیں گرمی سے سکون مل جائے، اور آج اسے ایک سگریٹ کا شعلہ لگا دیا جائے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اور کل اس نرم و نازک جان کو آگ میں جلنا پڑے تو میرے بھائی کیا بنے؟ اس کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اناب کر لیں، توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، اپنی کاوشوں کو تیز کر لیں، اس زندگی کو اللہ کے راستے میں لگا لیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارا ذخیرہ ہو جائے۔ میرے بھائی آج لوگ کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خطبے کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، آخری بات کر کے انشاءاللہ تعالی ٹائم پر بھی اختتام کر لوں گا۔ تو ایک شخص نے آ کر، نو مسلم، شروع میں آئے، ٹریننگ نہیں ہے، تو کہتا ہے ماشاء اللہ و ماشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معمولی سی بات ہے، معمولی سا کلمہ ہے، آج تو بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، لیکن اتنا کلمہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا، چہرہ سرخ ہو گیا ہے، کہتے ہیں تو نے یہ کہہ کر مجھے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنا دیا کہ جو اللہ چاہے گا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے وہ ہوگا؟ نہیں میرے، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتی، میں بھی اس کے اذن میں کوئی تبدیلی نہیں کرا سکتا۔ تو میرے بھائی کب بات بنے گی؟
آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کل جن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں یہ چھڑا لیں گے، یہ ہماری سفارش کر لیں گے، یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے، کل نبی ہماری سفارش کریں گے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بنا دیا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو بخشوا نہیں لیں گے، جنت میں جانے کا نام بھی نہیں لیں گے۔ کیا کس نے بتایا تمہیں؟ کوئی اللہ کے قرآن؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو زہرا بات سنو، اس دنیا میں جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لو، اگر کل قیامت کے دن تیرے نامہ اعمال کم ہو گیا، میں محمد رسول اللہ بھی وہاں تیرے نامہ اعمال کو درست نہیں کروا سکوں۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ آج ہم اس آس امیدوں پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ ہمیں لے کر جائیں۔ میرے بھائی کوئی سفارش نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں، اللہ کے آگے کوئی ڈھوس نہیں جما سکتا۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا جب تک میں اجازت نہ دوں، اور وہ بھی رحمان کی منشا کے مطابق کلام کرے گا۔ ایسی کلام وہ کر بھی نہیں سکتا جو رحمان پسند نہ کرے۔ بلکہ قرآن تو گواہی دیتا ہے کہ یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس پر اگر لگ گئی کہ یہ میری امت کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو کیا بنے گا۔ آج شفاعت کے لیے اتنے تڑپتے ہو جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لگ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اس میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، وہ تو بری الزمہ ہو جائے گی۔ میرے بھائی آج اس کے ساتھ چمٹو، کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صفحے درست کریں۔